بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی فرد کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، عظمت سے خالی نہیں چھوڑا، چاہے وہ 1400 سال پہلے کا صحابی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہی کیوں نہ ہو اس وقت، اور چاہے وہ 1400 سال کے بعد آج جس دور میں اور آپ گزر رہے ہیں، چاہے وہ آج کے دور کا امتی ہی کیوں نہ ہو۔ عمومی فضیلت تو سب کی ہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نفع رسانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ لیکن میں ایک حدیث تمہیں بیان کر دیتا ہوں، یہاں پر بتا دیتا ہوں ایک حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال کے بعد جو آج آنے والے ہیں، جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آنے والی ہے، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، ان کی بھی فضیلت بیان کی ہے، ان کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے بڑے حصے پر عمل کرے اور صرف 10ویں حصے کو چھوڑ دے۔ احکام الہی کے بڑے حصے پر عمل کرے، بڑے حصے پر یعنی پوری کے پوری شریعت پر۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم احکام خدا بندی کے بڑے حصے پر عمل کرو اور صرف 10ویں حصے کو چھوڑ دو نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نجات ممکن نہیں ہے، تمہاری نجات ممکن نہیں ہے۔ اس کے حدیث کے اگلے الفاظ بڑے ہی پیارے ہیں، اگلے الفاظ بڑے ہی پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میری امت احکام خدا بندی کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لینا، 10ویں حصے پر بھی اگر عمل کر لینا تو ان کی وہ نجات کا مستحق ہوگا، وہ نجات کا مستحق ہوگا۔ بڑے حصے کو چھوڑ دے، صرف 10ویں حصے پر بھی عمل کر لینا، وہ نجات کا مستحق ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اور جس طرح آزمائشوں کے اندر آج ہم مبتلا ہے، اور جس طرح گناہوں کی زندگی کے اندر آج ہم مبتلا ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنے چنے ہی ہوں گے جو احکام خدا بندی کے 10ویں حصے پر عمل کرتے ہوں گے۔ میرے خیال سے تو ہم تو 5ویں حصے پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہم تو جو اسلام کی جو شریعت کی بنیادیں ہیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان واداء الحج۔ اور یہ جو 5 بنیادیں ہیں نا اسلام کی، اور ہم تو ان بنیادوں پر بھی عمل نہیں کرتے، اور ہمارے پاس تو اسلام کی بنیادیں ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور 3 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں کہ سب سے پہلی نشانی کہ کوئی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے منع کرے، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو زبان سے روکے، زبان سے منع کرے، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ برائی کو دل کے اندر برا سمجھے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو دل کے اندر برائی نہیں سمجھتے، برائی کو برا ہی نہیں سمجھتے، اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور کتنے ہمارے مسلمان ہیں اور جو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جو فراڈ بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی حق تلفیہ کر رہے ہیں، اور مال کو دبائے جا رہے ہیں، اور اپنا پیٹ بھرے جا رہے ہیں، بھرے جا رہے ہیں۔ انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے یا نہیں ہے، انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اگلے جہان میں بھی جانا ہے یا نہیں جانا،
اور بس جس طرح اس کا ذہن بنا دیا گیا ہے، اس کی میموری فٹ کر دی گئی ہے کہ بس بیٹا تو نے پیسہ کمانا ہے، بس بیٹا تیرا مقصد پیسہ کمانا ہے، بس بیٹا تو نے مال و دولت کو جمع کرنا ہے، وہ چاہے جس طرح بھی آئے، چاہے کسی کی کھال اتار کر کیوں نہ آئے، اور چاہے کسی کی حق تلفی کر کے کیوں نہ آئے، اور ہم تو مزدوروں کی مزدوری تک ہڑپ کر جاتے ہیں، اور مزدوروں کی مزدوری تک ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے فرمان کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے ہاتھ میں دے دو، اور تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جائے، اور وہ بھی اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرے، اور وہ بھی اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرے، اور اس کا بھی تو گھر ہے، اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں۔ کس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اور کس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے اور آپ کی فضیلت بیان کی ہے اس حدیث کے اندر کہ اگر 10ویں حصے پر بھی شریعت کے احکام خداوندی کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لو گے نا، اور نجات کا مستحق ہوگا، وہ نجات کا مستحق ہوگا۔ آ جائیں اللہ کی طرف آ جائیں، اور قرآن کو سینے سے لگائیں، کم از کم 10ویں حصے پر تو عمل کرنے والے بنے، اور شریعت کے 10ویں حصے پر تو عمل کرنے والے بنے، اور قرآن کے 10ویں حصے پر تو عمل کرنے والے بنے، اور تاکہ ہم بھی نجات کے مستحق بن سکیں، اور ہماری بھی نجات ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہم رسوا ہو جائیں، اور کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔